اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کی گودی۔ ایک زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دایا کے حوالے کر دیتے تاکہ دیہات میں بچے کی نمائش و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دایا کا قافلہ مکے میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان کے گھروں کی تلاشی شروع کی جن میں سے بچے پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح بہت سی دایا جناب عبد المطلب کے گھر میں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے، اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ اسی طرح دایا آتی رہی جاتی رہی، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتے بھی کیسے؟ یہ شہادت تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آنی تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اور اب کوئی بچہ باقی نہ بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے شوہر عبد بن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں، دوسرے سب عورتیں بچے لے کر جائیں گی، یہ مجھے طعنہ دیں گے، اس لیے کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں گے۔ عبداللہ بن حارث نے بولا، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی بچے کے ذریعے سے ہمیں خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عبد المطلب کے گھر گئے۔ جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر آمنہ انہیں بچے کے پاس لے کر آئی۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لیٹے ہوئے تھے۔ وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشم کا کپڑا تھا، اور آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کے سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہیں پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دی اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کے والدہ اور عبد المطلب سے اجازت چاہی، بچے کے لیے قافلے میں آئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا، پھر آپ دایاں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بایاں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ نے اسی طرح سے دودھ نہ پیا۔ دایاں طرف سے آپ نے فوری دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی۔ آپ صرف دایاں طرف سے دودھ پیتے رہے، بایاں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔
پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں اپنے گھوڑے پر سوار، خچر پر سوار ہوئی، آپ کے ساتھ لے لیا۔ اب جو ہماری خچر چلی تو اس قدر تیز چلی کہ اس نے پورے قافلے کے سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے ہی وہ مرحیل ہونے کی بنا پر سب سے اونچی پیچھے رہتی تھی۔ میرے خواتین ساتھی حیران اور مخاطب رہ گئے، اے حلیمہ یہ آج کیا ہوا؟ کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری خچر اس قدر تیز کیسے چل رہی ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو جاتا تھا؟ جواب دیا، حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا، میں ان سے کیا کہوں، بے شک یہی وہ خچر ہے جو اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنی شہید کی بستی میں پہنچ گئے۔ ان دونوں نے یہ علاقہ خشک اور قلت زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اس شام میں ہماری بکریاں چر کر واپس آئی تو ان کے تھنوں سے دودھ بھرا تھا، جبکہ اس سے پہلے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دھویا تو ہمارے سارے برتن دودھ نکالا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے، اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتیں بھی یہ بات پھیلا گئی، ان کی بکریاں